خشم میں ریخی نباشد خشم او، منقلب رو غالب و مغلوب خو. بہت پیاری بات ہے. فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کا نیک اور سعادت مند بندہ ہوتا ہے نا، جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، تو ان کے اندر تو سب کچھ بدل جاتا ہے. ان کی خوشی، غم، ان کا جلال، جمال، ان کا غصہ کرنا، ناراض ہونا، یہ سب کچھ جو ہے نا اندر سے پوری طرح چینج ہو جاتا ہے. تو اب فرماتے ہیں کہ خشم میں ریخی، ان کا جو غصہ ہوتا ہے نا، نفسانی غصہ. خشم میں ریخی سے مراد ہے نفسانی غصہ. تو یہ جیسے سب میں ہوتا ہے نفسانی غصہ، نباشد خشم ہو، مگر اس کو یہ والا غصہ نہیں آتا، اس کو نفسانی غصہ نہیں آتا. غصہ آتا ہے مگر وہ نفسانی نہیں ہوتا. اچھا، غصے میں اور جلال میں یہ فرق ہے. جب غصہ کہتے ہیں نا، تو غصہ دیکھو، ہم بڑی ہستیوں کے لیے عام طور پہ غصہ نہیں بولتے، اور اللہ جل جلالہ کے بارے میں تو بالکل نہیں. یہ نہیں کہتے کہ اللہ کو غصہ آ گیا. اور اسی طرح انبیاء کرام کے لیے اور اکابرین کے لیے تو ہم کہتے ہیں، اس کی جگہ ہم کہتے ہیں جلال، جلال الہی، جلال آ گیا، جلال میں آ گئے. تو یہ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں. تو کیا فرق پڑتا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ غصہ نفس کے ساتھ ہوتا ہے. غصہ جو ہے یہ نفسانی ہوتا ہے، جس کو یہاں خشم میں ریخی فرما رہے ہیں. جب انسان کا نفس غالب ہو اور اس کی وجہ سے غصہ کرے، اپنی ذات کے لیے کرے، اپنے کسی لالچ میں کرے، اپنی کسی وجہ سے کرے، تو اس کو کہتے ہیں غصہ. اور اگر نفس نہ ہو، آدمی سیلف لیس ہو جائے اور صرف اللہ کے لیے انسان غصہ کرے، تو پھر وہ جلال ہے. اور اس لیے جلال جو ہوتا ہے یہ جلال الہی کا مظہر بن جاتا ہے. تو بزرگوں کا جو غصہ ہوتا تھا وہ جلال الہی کا مظہر ہوتا تھا. اور پھر اس غصے کی تاثیر بھی پھر کچھ اور ہی ہوتی تھی. جلال جو ہے نا، پھر وہ مطلب ہر چیز پہ اپنی ہیبت کو طاری کر سکتا تھا. جب جلال ہوتا ہے تو اس کی ہیبت بہت بڑھ جاتی ہے، خاص طور پہ تمام شیطانی قوتوں کے اوپر. تو ان پہ بھی اس کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اولیاء کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ جلال میں آ گئے، تو ان کے جلال سے شیطانی قوتیں بھی لرزہ بر اندام ہو جاتی ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کا جلال تو بہت مشہور ہے، اور اللہ نے ان کو ایسی ہیبت عطا فرمائی تھی کہ شیطان بھی ان سے ڈرتا تھا. اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان لیخاف من عمر، بے شک شیطان عمر سے ڈرتا ہے. تو یہی وجہ تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جو غصہ تھا وہ جلال الہی کا پوری طرح مظہر تھا. تو فرماتے ہیں کہ خشم مریخی نباشت خشم ہو، کہ اس کا غصہ یہ نفسانی غصہ نہیں ہوتا. منقلب رہو غالب و مغلوب ہو. اب دیکھیں، غصہ کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ بس غلبہ ہی چاہتے ہیں، لیکن جلال والی طبیعتیں الگ ہوتی ہیں. وہاں عجیب قسم کا کمبینیشن ہوتا ہے. یہ بھی ایک فرق ہے نا، دونوں کے جو بیہیویئر ہے اس کے اندر فرق ہوگا. مثال کے طور پہ اب غصہ جب آدمی کرے گا تو بس تباہی مچائے گا،
اور وہ ہر طرح غالب ہونے کی کوشش کرے گا. غصے والے میں مغلوبیت نہیں ہوتی، لیکن جلال والا، ہیبت والا، وہ مغلوب ہو کر غالب ہوگا. اس کی شان یہ ہے کہ وہ مغلوب ہوگا، متواضع ہوگا، عاجز و منکسر المزاج ہوگا. پھر اس کے ساتھ اس کی ایک ہیبت بن جائے گی اور اس کا ایک جلال وہ اثر انداز ہوتا ہے، وہ غلبہ پا لیتا ہے. دلوں پہ ایک خوف اور ایک رعب اور دبدبہ اس کا پیدا ہو جاتا ہے. تو یہی بات فرما رہے ہیں بڑے عجیب انداز میں کہ دیکھو منقلب رو ہے، یعنی تواضع سے چلتا ہے. اللہ کا یہ بندہ اس طرح چلتا ہے کہ سر جھکا کے تواضع سے، اکڑ کے نہیں چلتا. اس کے چلنے میں ایک نرمی ہوتی ہے، ملائمت ہوتی ہے، تواضع اور انکساری کی کیفیت ہوتی ہے، جس کو قرآن پاک میں فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پہ چلتے ہیں آہستگی سے، وقار سے، تحمل سے. ان کے چلنے کا انداز یہ ہوتا ہے. تو منقلب رو غالب ہے اور پھر غالب ہے. وہ مغلوب خو، اور دیکھو مغلوب خو ہے یعنی مغلوب خو ہو کر پھر غالب ہے. یعنی سبمسو نیچر اس کے اندر ہے، ایک سبمسو نیچر، اور اس کے اندر ایک ڈومینیٹڈ قسم کی نیچر ہے. تو وہ اس کے ساتھ غالب آ جاتا ہے. اچھا یہ ڈومینیٹڈ نیچر جو ہے مغلوب خو جس کو ہم کہہ رہے ہیں سبمسو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈر کے رہتا ہے اور وہ خوف زدہ ہو کر رہتا ہے، یا فقیروں کی طرح غیر جیسے معزز لوگ، غیر معزز حقیر لوگ جن کے اوپر ایک سفلا پن طاری ہوتا ہے اور مسکینی چھا جاتی ہے، اس طرح وہ رہتے ہیں. نہیں، ان میں یہ اس قسم کی کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ دراصل عفو درگزر اور حلم و بردباری سے آراستہ ہوتے ہیں. اور عفو درگزر اور حلم اور بردباری کا مطلب یہ ہے کہ جہاں وہ انتقام لے سکتے ہیں انتقام نہیں لیتے، اپنے لیے جیسے غصے میں نہیں آتے، اور کسی کمزور کو، کسی غریب کو دبانے کی کوشش نہیں کرتے، کسی بھی ایسے کمزور پر حاوی نہیں ہوتے، بلکہ وہ الٹا جیسے کمزوروں کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں اور اپنے حق سے دستبردار ہو جاتے ہیں. دوسرے کا حق آ رہا ہو نا تو اس کو وہ اپنے حق سے بھی زیادہ بڑا مرتبہ دیتے ہیں اور اس کے لیے وہ اپنے آپ کو فنا کر لیتے ہیں. جی ہاں، بالکل اپنے ہر چیز سے جیسے باہر نکل کر، اپنا اختیار چھوڑ کے، اپنا پاور چھوڑ کے، اپنا انتقام چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے، کہ بھئی اگرچہ کوئی کمزور ہی کیوں نہ ہو مگر چونکہ اس کا حق ہے تو اس کے حق کو اپنے اوپر طاری کر لیا، اور یہاں تک کہ اس کی بے باکیوں کو بھی برداشت کر لیا. کمزوروں کی بے باکیاں اور ان کی جرأتیں یہ سب برداشت کر لی، اور ایسے ہو گئے ان کے سامنے جیسے یہ خود جو ہیں وہ بڑے کمزور ہیں، مسکین ہیں، اور دوسرا وہ زیادہ طاقتور ہے، وہ چھایا ہوا. اس کو کہتے ہیں مغلوب خو. تو یہ بڑی شاندار چیز ہے اس طرح ہونا. اور ظاہر ہے کہ یہ کیفیت جبھی ہوگی جب آدمی بے نفس ہو جائے، اس کے اپنے اندر کوئی نفسانیت نہ ہو، شیطانی اثر نہ ہو، اپنی ذات کے اینگل سے نہ دیکھتا ہو. تو یہ جو ہے کیفیت ان کی ہوتی ہے. ان پر خود ایک خوف و خشیت کی حالت طاری رہتی ہے، اور وہ جیسے اپنے اوپر اللہ کی گرفت کو محسوس کرتے رہتے ہیں کہ ہم خدا کی گرفت میں ہیں. اگر ہم نے کوئی ذرا سی بھی وہ کر دی، بے اعتدالی کر دی اور کسی کو تنگ کر دیا، کسی پہ جبر ہو گیا یا کسی کی دل شکنی ہو گئی، تو ہمارا رب ہم سے بہت سختی سے نمٹے گا. اور اس چیز کو ذرا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملاحظہ کرو، سبحان اللہ، کیسے آپ ملنساری کے ساتھ اور بظاہر مغلوب ہو کر لوگوں کے ساتھ معاملہ فرماتے تھے، اور کس طرح لوگ آپ سے اپنے حق کا مطالبہ کر لیتے تھے، مگر آپ کی پیشانی مبارک پر کبھی شکن نہیں آتی تھی، اس پہ کبھی غصہ نہیں فرماتے تھے، یہاں تک کہ لوگ بعض دفعہ بڑی بے ادبی کے ساتھ آپ سے تقاضا کرتے تھے، اور قرض یا بخشش کا تقاضا جو بھی کرتے تھے بعض دفعہ بڑی بے ادبی سے لوگ پیش آتے، جو پہلی دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ کے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، کئی واقعات ہیں کہ اور انہوں نے سختی سے مطالبہ کیا، کبھی کبھی قرض خواہ بڑی سختی سے پیش آ جاتے تھے، بعض دفعہ یہودی آتے تھے ٹیسٹ کیس دیکھنے کے لیے، آپ کو چیک کرنے کے لیے، آپ کی آزمائش کے لیے کہ آپ واقعی وہ نبی ہیں جن کے اوصاف ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، تو پھر وہ ویسے ہی پاتے تھے۔ جیسے ایک یہودی عالم کا قصہ بیان کیا گیا ہے احادیث میں کہ اس نے آپ سے اپنا قرض مانگا، کچھ قرض تھا اس کا، تو اس نے سرے راہ مانگ لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ابھی تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو تم بعد میں آ جانا۔ اس نے کہا نہیں جناب، میں تو لے کر ہی جاؤں گا، اور جب تک آپ میرا قرض نہیں دیں گے میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں اور جانے نہیں دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تو تم بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، پھر انتظار کر لو، ابھی تو فی الحال کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ تو اس نے آپ کو روک لیا اور آپ اس کی وجہ سے وہاں ٹھہر گئے، اور پھر اس نے اتنی دیر روکے رکھا کہ ظہر کی نماز وہاں ادا ہوئی، عصر ہوئی، مغرب ہوئی، عشاء ہوئی، یہاں تک کہ پھر اگلے دن کی فجر آ گئی۔ اب صحابہ کرام نے جو یہ منظر دیکھا تو وہ تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے، اور انہوں نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا اور دھمکانا شروع کر دیا، اور کہا کہ تم ہمارے پیغمبر کو اس طرح روک کے بیٹھے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع کیا اور فرمایا کہ نہیں، اس کے ساتھ کوئی ایسی سختی نہ کی جائے، یہ اپنا حق مانگتا ہے، لہذا تم نرم رہو اور نرمی سے کام لو۔ تو بہرحال بڑے چیب جبی ہوئے اصحاب، اور وہ غصے کے گھوٹ پیتے رہے۔ اس کے بعد پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کو روک کے بیٹھا ہوا؟ فرمایا دیکھو میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کوئی بدسلوکی کروں، ان کے ساتھ کوئی زیادتی کروں، مجھے اس سے منع کیا۔ اب یہ ہے وہ مغلوب الحال ہونا، یہ مغلوبیت والی کیفیت، مغلوب خو جس کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ تو بظاہر آپ نے ایک مغلوبیت کو قبول کر لیا اور اس کو اپنے اوپر غالب کر لیا، حالانکہ کیا مشکل تھی۔ آج کے دور میں کبھی ایسا ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہم تو ایک لگائیں، اور ہمارے ساتھ اگر لوگ بھی ہوں ہمارے جانثار تو پھر تو ہم اس کی اتنی ٹھکائی لگوائیں کہ وہ یاد کریں، وہ قرض مانگنا ہی بھول جائے۔ تو یہ ہے ہمارا غلبہ، ہم اس طرح غالب آتے ہیں۔ مگر آدمی جب اس طرح غالب آ جاتا ہے تو بس وہ ایک ظاہری غلبہ ہی ہوتا ہے اس کا، وہ حقیقی غلبہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں جو مغلوبیت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ مغلوبیت جو ہے یہ اپنی تہ میں ایک اور غلبہ لیے ہوئے ہے۔ یہ ایک ایسا غلبہ ہے کہ جب یہ نکل کر آئے گا تو اس کے قلب و جگر پہ چھا جائے گا اور اس کو بدل کے رکھ دے گا۔ یہ غلبہ کچھ اور ہے، اس غلبے کو سمجھیے۔ دیکھیں آپ لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، لوگ بس وہی جو ان کا ذہن کہتا ہے، جو جیسے لوگوں کے نظر میں دیکھا جاتا ہے یا معاشرے میں جو سمجھا جاتا ہے وہ اس کے مطابق چلتے ہیں، اپنے اسٹیٹس کو سامنے رکھ کے چلتے ہیں، اپنی انا کو، اپنے تکبر کو، اور پھر اسی کے مطابق غلبہ پا لیتے ہیں۔
اور اس سے ہٹ کر اگر وہ اس روش پہ چلیں کہ پہلے مغلوب ہوں پھر کسی اور انداز سے غلبہ پائیں تو اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ بظاہر آدمی کو اس میں بڑا صبر اور ضبط کرنا پڑے گا، یہ کام آسان نہیں ہے۔ اس میں انسان کا نفس، اس کی ذات، سب کچھ جو ہے نا اس کو اکسانے پہ مجبور کرے گی، اس کو اکسائے گی اور اس کو مجبور کرے گی، اس کی ذات بھی، اس کا نفس بھی، اس کے خیالات بھی، اس کا معاشرتی اسٹیٹس اور لوگوں کا اس کے بارے میں نظریہ، یہ سب کچھ، اس کی سیلف رسپیکٹ۔ تو بظاہر یہ مغلوبیت ہوتی ہے جو آپ نے اختیار فرمائی، لیکن اس کی تہ میں ایک بڑا زبردست غلبہ ہے جو روحانی غلبہ ہے۔ وہ غلبہ اس طرح ظاہر ہوا کہ جب اگلا دن چڑھ گیا نا تو جناب وہ شخص جو ہے ایسا متاثر ہوا کہ اس نے آ کر آپ کے آگے اپنی گردن جھکا دی اور آ کر کہا کہ حضور مجھے آپ مسلمان کیجیے، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کے دین میں داخل ہوتا ہوں، اور یہ جو میرا مال ہے اس سے میں آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے، میں نے یہ سب کچھ آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں یا نہیں، کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اب یہ شخص اپنی کتابوں کا عالم بھی تھا، یہودی تھا، عالم تھا، تو وہ کہتا ہے ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ آخری زمانے میں جو پیغمبر تشریف لائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، وہ مدینے میں ہجرت کر کے آئیں گے اور ان کی حکومت شام تک پھیلتی چلی جائے گی، اور وہ بد اخلاق نہیں ہوں گے، وہ بدخو نہیں ہوں گے، وہ سخت کلام نہیں ہوں گے، وہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کریں گے، اچھی بات کریں گے اور لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، غل غبارہ نہیں کریں گے، شور شرابہ نہیں کریں گے۔ تو حضور میں نے یہ سارے اوصاف آپ کی ذات میں دیکھ لی ہے، اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ پر ایمان لے آیا۔ یہ ہے وہ چیز جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک قسم کی مغلوبیت ہے، مغلوب ہونا، اور پھر اس کے اندر سے غلبہ نکالنا، گویا مردہ سے زندہ نکالنا، پاور لیس ہو کر پھر پاورفل ہونا۔ یہ جیسے ظاہری طور پہ ہم اس کو یوں سمجھیں کہ کوئی لمبی چھلانگ لگانے کی کوشش کرتا ہے نا تو 2-4 قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جب وہ پیچھے ہٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اب آگے نہیں جائے گا، بلکہ وہ اب بہت آگے جائے گا اور لمبی جمپ لگائے گا، اس لیے وہ پیچھے ہٹتا ہے۔ جب آپ کوئی نیزہ یا بھالا پھینکتے ہو تو ہاتھ کو پیچھے کرتے ہو، تو یہ پیچھے کرنا اس لیے نہیں ہے کہ آپ رجوع کر رہے ہو، آپ پیچھے ہٹ رہے ہو، بلکہ اب آپ بہت دور تک تھرو کرنا چاہتے ہو، اس لیے پیچھے ہٹ کے پھر اس کو پھینکتے ہو۔ تو یہی اصول ہے، یہ فزیکل دنیا میں ہے اور اسی طرح روحانی دنیا میں اور اخلاقی دنیا میں، کہ انسان اپنے رویے سے، اپنے بیہیویئر سے ایک مغلوب الحال کیفیت کو حاصل کرے، پیدا کرے اپنے اندر، اور پھر اس مغلوبیت کے بعد غالب آ جائے تو اس کا اثر کچھ اور ہی ہوگا، جیسا کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ تو فرماتے منقلب رہو غالب و مغلوب خو، یعنی وہ سر جھکا کے چلتے ہیں، غالب ہوتے ہیں اور مغلوب خو بن کے رہتے ہیں، مغلوب خو ہو کر رہتے ہیں، یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ ڈومینیٹڈ، ڈومیننٹ ہیں مگر ڈومینیٹڈ ہو کر رہ رہے ہیں ڈومیننٹ ہے مگر ڈومینیٹڈ ہو کر رہ رہے ہیں۔